قرآن کریم پر جتنی خوشیاں منا لو نا اتنی کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ بقرہ کی تفصیل مکمل ہوئی، تفصیل تو 70 اونٹ ذبح کی، 70 اونٹ ذبح کیے قرآن کریم کی تفسیر کے مکمل ہونے کی خوشی میں، اور بعض روایت میں سونٹ ذبح کی اور لوگوں کی دعوت کر کے کھلائی۔ اب ہمارا نظام کیا ہے کہ بھئی قرآن سنا دے، نہیں بھئی سننے سنانے پر دینا لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے بہترین اجرت ہی وہ ہے جو قرآن کریم پر لی جائے، اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین اجرت ہے جو قرآن کریم پر لی جائے، اس سے بہترین مشغلہ اور کیا ہوگا کہ قرآن کریم پر پڑھانے پر مل جائے، قرآن کریم کی خدمت پر دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے۔ اس پر تو جتنا دیا جا سکے، جتنا دیا جا سکے کم ہے، کوئی اس کی تعداد ہی نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں بھئی لینا دینا جائز ناجائز کو چھوڑو، دینا ضروری ہے اور کم سے کم 30 یا 50 ہزار دینا ضروری ہے۔ اوسط درجہ ہے 30 کا یا 50 کا، اور اگر زیادہ دینا ہے تو پھر 1 لاکھ دو، 2 لاکھ دو، 3 لاکھ دو۔ جی اچھا، عجیب بات ہے میرے پیارو، قرآن کریم کی اتنی محنت کرنے والا، پڑھنے والا بیچارہ رات دن محنت کرتا ہے، پھر سراتا ہے، آپ کو یہ شرف دیتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو مکمل سنیں، اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اپنی جیب خاص سے ہم لوگ اس کا تعاون نہ کریں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ سچی بتاؤ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ خوشی تو ہمیں بھی ہونی چاہیے نا کہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تو ہم سے جو چاہے لے لو، جو ہم سے دیا جا سکے گا ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کریم کے اختتام پر جتنا ہو سکے اپنے حفاظ کو، اپنی مسجدوں میں اپنے قراء کو، اپنے اماموں کو خوب دیا کرو۔ بلکہ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنی مسجد کے امام کو ہر جمعے کو مصافحہ کیا کرو۔ بھئی ایک بات بتاؤ، ایک مہمان تمہارے گھر میں آ جائے، کولڈ ڈرنک آ جائے 100 روپے کی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تمہارے گھر میں کوئی مانگنے والے آ جائے 100 روپے نکال کے دے دو گے فقیر کو، لے بھیا دے دی۔ کیا امام کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ایک ہفتے میں ہم 100 کا نوٹ اپنے امام کو دے دیں؟ بتاؤ۔ اچھا کہ نا جی امام صاحب تو یہ کھاتے پیتے گھر گئے تو کمال کی بات ہے بھئی، یہ کھاتے پیتے نظر آتے، کوئی اور نہیں ہے معاشرے میں؟ اگر 100 روپے ہر ہفتے ہم اپنی جیب سے نکال کے امام کا تعاون کر دے، سچی بتاؤ ایمان سے، اس کی جیب خاص میں خاصا فرق پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ اس کی نیت پھر بھٹکے گی نہیں؟ میرے استاد فرما رہے تھے، وہ ایک جگہ گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تنخواہ کتنی؟ وہ کہنے لگا جی میری تنخواہ 4000 ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھئی 4000 تو بڑی کم ہے، 4000 میں کیسے پورا ہوگا؟ وہ کہنے لگا جی 6000 روپے مسجد کی گلک دیتی ہے مجھے، 6000 روپے مسجد کی گلک دیتی ہے، مطلب یہ میں اس میں سے نکال لیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، قاری صاحب نے کہا بھئی یہ تو جائز نہیں ہے۔ بولے جی قوم کر رہی ہے جائز، انہیں پتہ ہے 4000 میں گھر چل جائے گا؟ 4000 میں گھر چل جائے گا؟ 20000 میں، 25000 میں، 30000 میں گھر نہیں چل رہے، تو مجھے یہ بتائیے 15000 20000 میں کیسے چلیں گے؟ اب آپ کہو گے کہ برکت ہوگی ان کے پیسے میں، کمال کی بات ہے بھائی۔ تو ایک کام کیا کرو، 10 لے جایا کرو، اپنے 50 دے جایا کرو، برکت والے تم لے جایا کرو۔ ایک دن میں دکان پہ گیا، اس نے کہنے لگا میں برکت والے پیسے نہیں آ رہے بہت دنوں سے، کچھ تو لے لو کچھ تو لے لو۔ میں کہا بھائی سوٹ دے دے، سوٹ لے لیا۔ کہنے لگا جی 1600 کا۔ میں نے کہا بھائی 1000 رکھ۔ بولے یہ تو بہت کم ہے۔ میں نے کہا برکت والے ہیں، یہی زیادہ ہوں گے۔ یہ برکت والے من کیا رکھ لے، من کیا تجھے برکت والے چاہیے تو نا برکت والے رکھیے، یہ لاکھوں پہ بھاری پڑیں گے۔ یہ وہم سے نکلو، ضرورتیں پیسوں سے پوری ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن والوں کا خوب تعاون کریں جتنا ممکن ہو سکے، اور نبی کا فرمان ہے قرآن کو سیکھو، سکھاؤ، سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، تعاون کرنے والے بنو۔ قرآن پر جتنی خوشیاں منا سکو، جتنا تعاون کر سکو، کم ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔